امریکہ ایران سے 2 سے 3 ہفتوں میں نکل جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران میں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، ممکن ہے اس سے بھی پہلے جنگ ختم ہو جائے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ایران سے ڈیل ضروری نہیں، ایران ٹیبل پر آئے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکا، ایران کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ 20 سال پیچھے چلا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، جنگ ختم تب ہوگی جب ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ امریکہ سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتا، ایک طرف سفارتکاری اور دوسری طرف ایران پر حملے جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش ایران کے خلاف ہونے والی ظالمانہ جارحیت کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران جنگ پر اہم اپ ڈیٹ دیں گے۔ ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے خطاب کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق باڑہ خیبر میں 10 اور بنوں میں 3 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ کامیاب کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گرد ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی آئینی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا سزا یافتہ انسان کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے۔ آئینی عدالت کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو 10 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 5,900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,54,600 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 15 پیسوں کی سطح پر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ کروڈ کی قیمت $103 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے LPG 78 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگی، نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 923 روپے اضافے سے 3588 روپے ہو گئی۔ ایرانی میزائل حملوں کی نئی لہر، شمالی اسرائیل اور جنوبی اسرائیل کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ براک میں میزائل گرنے سے 20 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری، متحدہ عرب امارات کے شہر الفجیرہ میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ قطر میں راس الفان کے قریب بحری جہاز پر 2 ڈرونز داغے گئے۔ ایرانی فوج کا کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں نجی کمپنی کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا واشنگٹن ایران جنگ کو اختتامی مرحلے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایران کے ساتھ کسی بھی وقت براہ راست مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ایران کے ساتھ تیسرے فریق کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف سے براہ راست پیغامات موصول۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ایران نے امریکی تجاویز پر کوئی جواب نہیں بھیجا۔ پاکستان اور چین کا امریکہ ایران جنگ روکنے کا مطالبہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے 5 نکات پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ کی مغربی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تعریف۔ ایران نے خطے میں امریکی کمپنیوں کو ہدف بنانے کی دھمکی دے دی۔ پاسداران انقلاب نے کہا خطے میں مائکروسافٹ، گوگل، ٹیسلا، بوئنگ اور ایپل سمیت 18 کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے۔
روس کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہونے دیتے۔ روسی صدر اور مصری صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کے تنازع پر بات چیت۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل جنگ کی ہر ممکنہ سطح پر مخالفت کی جانی چاہیے۔ جنگ نے تاریخی مالی بحران کے دوران 33 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کیا۔ اتنی بڑی رقم کام کرنے والے طبقے کی زندگی بدل سکتی تھی۔ رقم ایک اور حکومت تبدیل کرنے والی جنگ کے لیے ضائع کر دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ ہفتے میں 5 دن تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں تدریسی عمل جاری۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر کی یونیورسٹیز میں بھی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں بادل پھر سے برسنے کو تیار۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال بارش کا امکان۔